مگر پروردگار آج کوئی عطا اتنی بڑی کرنے والا ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں میرا مصطفیٰ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ وہ پروردگار ہے کہ خالق کائنات، اتنا بڑا خالق ہے کائنات کا کہ کلہم یطلبون رضائی، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے میرا حبیب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں اللہ ہو کے تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور وہ اللہ کہہ رہے ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ ناراض وہ پہلے بھی نہیں تھا مگر اتنی بڑی عطائیں کر کے وہ خالق خود بھی دیکھ رہا تھا کہ جو حبیب کا حق تھا ابھی ادا نہیں ہوا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اب میرا مجمع بڑا سمجھدار مجمع ہے، میں آپ کے سہارے پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اب معلوم یہ ہے کہ جب وہ عطا آئے گی وہ عطا مصطفیٰ کے رضا کا سبب بنے گی، یعنی وہ سبب رضا مصطفیٰ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عطا راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی ہے، خدا راضی ہے تو جنت ہے۔ مصطفیٰ ناراض ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، خدا ناراض ہے تو مصطفیٰ ناراض ہے، مصطفیٰ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہے تو جہنم ہے۔ اب بھی دنیا کو فیصلے کا پتہ نہیں چلا، فاطمہ کی رضا کا نام ہی جنت ہے، فاطمہ کی ناراضگی کا نام ہی جہنم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا حبیب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ پھر عطا کیا کیا؟ پھر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات مولا کو سلامت رکھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، میں ایک لفظ تھوڑا سا علیحدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے حضرات متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے تجھے عطیے میں دی الکوثر۔ توجہ فرمانا سر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے ہیں نا، اب میں لفظ علیحدہ کرنے لگا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے حبیب تجھے عطا کی الکوثر۔ تو معلوم ہوا پروردگار نے یہاں پہ بڑا فخری انداز میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ عطا کرنے والا اللہ ہے، جس سے عطا کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جو عطا کی جا رہی ہے وہ کوثر ہے۔ توجہ ہے سب طرح؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے، میں سارے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا جتنے بھی مسلمانوں نے معنی کیے ہیں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اب کوثر عطا کرنے کے بعد اللہ نے مصطفیٰ پر دو فریضے لازم کیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، وانحر اور قربانی بھی کر۔ معلوم ہوا یہ جو محمد مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے فَصَلِّ، مولوی صاحب تشریف فرما ہے، امر کا صیغہ صلی، پس یعنی فعل فوریہ ہے، یعنی ادھر کوثر عطا ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ یہ اس پیغمبر سے مطالبہ ہے جو نمازیں پہلے بھی پڑھتا ہے، جو پیغمبر نمازیں پہلے بھی پڑھتا ہے، قربانی بھی پیغمبر پہلے کرتا ہے۔ یعنی یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، نماز کوئی حضرت پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ سے تو شروع نہیں ہوئی، نماز تو پہلے بھی تھی۔ بولو صحیح میرے ساتھ بابا، یہ تو حدیثیں بڑی مشہور ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام گئے پھر واپس آئے، پھر کتنی رہ گئی پھر کتنی، بولو تو صحیح میرے ساتھ، نمازوں کا تذکرہ ہے نا۔ تو معلوم پیغمبر نمازیں پہلے بھی پڑھتا ہے،
پیغمبر قربانی بھی کرتا ہے کیونکہ قربانی کا سلسلہ پیغمبر سے شروع نہیں ہوا، یہ تو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے، اور جو حضرت ابراہیم سے کام شروع ہوا ہے جب آپ لوگ کر رہے ہیں تو پیغمبر بھی تو کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معلوم ہوا نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور قربانی بھی ہو رہی ہے، اور نماز پھر اتنی نماز یہ نہیں ہے کہ تھوڑی نماز ہو رہی ہے، پھر وہ جس کی حد نہیں وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرا مصطفیٰ تو نماز ساری رات پڑھتا ہے، آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کم کر لے۔ یہی ترجمہ ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، میرا مصطفیٰ تو رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوا کر، آدھی رات کر لے، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ گھٹا لے۔ معلوم ہوا جس کی حد نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز میں کچھ کمی کر لے، یعنی آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کچھ گھٹا لے۔ وہ پیغمبر کو جو کہہ رہا ہے جس کی حد نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، خالق کائنات کی مد و ثنا اور اس کی عبادت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی حد تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کم کر لے۔ توجہ رہے، یہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ تیرے پاؤں پہ ورم نہ آ جائے، تو آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کم کر لے، مگر اسی کی پشت پہ حسین آیا، اب نہیں کہا کم کر دے، اب اللہ کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ وہ پیغمبر نماز بھی پڑھتا ہے قربانی بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک حبیب تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ یہ پیغمبر کو دلاسا دے رہا ہے اس تانے کے عوض، یعنی جو دنیا تانا دیتی تھی کہ رسول ابتر ہے، رسول کی نسل نہیں، اللہ نے گود میں فاطمہ دے کے کہا اب تیرا ہر دشمن ابتر ہے۔ اب جو ترجمے کی علماء نے، میں ایک بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر، انہوں نے سارے معنی جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے۔ اجازت ہے تو میں بات کروں، اس کوثر سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے، اب یہ لفظ ہے الکوثر، صرف کوثر بھی نہیں، الکوثر، الف لام استغراق کا ہے، ہم نے تجھے الکوثر عطا کی۔ اب کوثر کا معنی سمجھ رہے ہیں، کسی نے کہا یہ مال کثیر کو الکوثر کہتے ہیں، بعض نے لکھا کہ خیر کثیر کو الکوثر کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ جنت میں نہر ہے جسے الکوثر کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی حوض کو کوثر کہا گیا، یعنی حوض کوثر کو یہاں کوثر کہا گیا۔ اب مطلب سمجھ رہے ہیں، تین لفظ ہیں جو عربی میں استعمال ہوئے، ایک تکاثر، ایک کثیر، ایک الکوثر۔ تکاثر ہوتا ہے بری کثرت کو تکاثر کہا جاتا ہے، یعنی سینمے میں لوگ اکٹھے ہیں تو بری کثرت ہے، اسے تکاثر کہا جائے گا۔ مجلس میں لوگ اکٹھے ہیں تو اسے کثیر کہا جائے گا۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی کثیر اس تعداد کو کہتے ہیں جس کی گنتی ممکن ہو۔ کثیر اس گنتی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعداد چاہے جتنی بھی بڑی ہو مگر اسے گنا جا سکے، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، جس کو گنا جا سکے اسے کثیر کہتے ہیں۔
اور جس کی گنتی ممکن نہ ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے فاطمہ کو کوثر کہہ کے کائنات کو سمجھایا کہ کائنات میں وہ خاتون ہے جس کے فضائل کی کسی کے پاس حد ہی نہیں۔ زہرا اس کوثر کو کہتے ہیں کہ جس کے فضائل کو کوئی گن نہ سکے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ اب علماء سے پوچھو کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں ہم سر کو، کفر کہتے ہیں برابر کو، ہم پلہ کو کفر کہتے ہیں۔ اور اللہ کا سچا رسول کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی بھی ہم پلہ نہیں تھا۔ اگر سید جناب علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو سیدہ زہرا کا کوئی بھی ہمسر نہیں تھا، کوئی بھی کفر نہیں تھا۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں، یہ حدیث آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہے۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ضربت کتنی افضل ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے کہیں مقام کسی مقام پہ کہا ہو کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے کہا، مگر یہ حد نہیں بتائی کہ کتنی افضل ہے۔ توجہ ہے، حد یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ تو معلومہ جس کی ضربت کی حد نہیں اس کی عبادت کی حد کیا ہوگی، شرافت کی حد کیا ہوگی، عصمت کی حد کیا ہوگی۔ نعرہ حیدری، جس ضربت کی حد نہ ہو، حالانکہ ضرب تلوار اٹھی، اس جھٹکے کا نام ضرب ہے۔ جس کی ضرب کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اس علی کے فضائل کو کون تولے گا؟ اب جتنے فضائل علی کے ہیں، جو علی کے فضائل میں برابر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی کے فضائل میں برابر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی آتے ہی بیت اللہ میں مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آ کر کلام کرتے ہیں۔ اب فاطمہ کو بھی برابری تب ملے گی جب فاطمہ بھی آتے ہی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، بولو تو صحیح میرے ساتھ، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور صاحب جوادی صاحب تشریف فرمائیں، کبھی تسبیح کے فضائل پڑھو جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ تسبیح کے فضائل یہ ہیں کہ اگر روزہ دار تسبیح ہاتھ میں لے کے سو بھی جائے تو جتنی دیر سویا رہے عبادت میں شمار ہے۔ یہ سیدہ زہرا کی تسبیح ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح اسی حالت میں پڑھے جس حالت میں بیٹھا ہے، پروردگار اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ میں اور آسان سادہ لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ کی تسبیح کی وہ عظمت ہے کہ جو گناہگار بندے کو بھی خدا کی مشاورت کے قابل بنا دے، وہ تسبیح زہرا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
الکوثر عطا کی، عطیے میں دی۔ اب عطا میں عربی میں دو ہے لفظ، ایک الف تے یہ کی عطا ہے، ایک عین توئے الف کی عطا ہے۔ اجازت دیں میں تھوڑی سی وضاحت، پریشان تو نہیں ہے نا؟ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا میں انشاءاللہ اسی میں ختم کروں گا۔ الف تے یہ کی عطا ہے، ایک ہوتا ہے عین توئے الف کی عطا۔ یہاں پروردگار نے جو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطیے میں تجھے کوثر عطا کی، یہ الف تے یہ والی عطا استعمال نہیں کی، عین توئے الف والی عطا ہے۔ اگر ہم غور فرمائیں گے تو میں وضاحت کر سکوں۔ ہو گئے؟ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے سب طرح؟ الف تے یہ عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ مثلا آپ نے ایک مزدور سے مزدوری طے کی کہ آپ نے یہ لکھائی کرنی ہے، آپ کو ہم دیں گے 10,000۔ یہ 10,000 جب آپ دیں گے، یہ الف تے یہ والی عطا ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جزا میں بنتا ہے۔ جو جزا روکے وہ ظالم ہے، جو مزدوری کسی کے روکے وہ ظالم ہے۔ لیکن جو عین توئے الف والی عطا ہے، اس کا مطلب جزا نہیں ہوتا، یعنی جو مزدوری بنے جو اس سے بڑھ کر دی جائے وہ عطا ہے۔ مثلا یہ 10,000 آپ نے طے کیے تھے، آپ اسے 12,000 دیتے ہیں تو 10,000 الف تے یہ والی عطا ہے، 2,000 عین توئے الف والی عطا ہے۔ اب 2,000 کوئی دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، کیونکہ اس کا استحقاق نہیں تھا۔ جو دینے والا ہے وہ اپنی مہربانی سے دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے حکومت مانگی پروردگار سے کہ پروردگار مجھے اتنی بڑی حکومت دے کہ ہر شے میرے لیے مسخر ہو، چرند پرند ہوا ہر شے میرے لیے مسخر ہو۔ پروردگار نے سلیمان کی بات کو سن کے کہا سلیمان تم نے مانگی ہے مگر سنو یہ تمہارا حق نہیں تھا، یعنی جزا نہیں تھی، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اب تیری مرضی ہے، چاہے بانٹ دے چاہے اپنے پاس رکھ لے، مگر توجہ رہے یہ ہم مہربانی کر رہے ہیں، تیری جزا تیری مزدوری نہیں بنتی تھی، جس کی مزدوری نہیں بنتی تھی اسے حکومت دے کے اللہ کہتا ہے تیری مرضی ہے، بانٹ دے، تیری مرضی ہے اپنے پاس رکھ لے، تیری مرضی ہے۔ علی کو جنت عطا میں نہیں ملی، جزا میں ملی ہے، علی کی مرضی ہے کسی کو دے۔ اسی لیے کہا نا اِنَّ ھَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ آل محمد یہ جنت بدلے میں لے لو، میں اللہ تمہارا شکر گزار بھی ہوں، جنت بدلے میں لے لو، اور وہ بدلہ بھی تھوڑا تھا، اسے شکریہ بھی ادا کرنا۔ اب عطا میں بھی اگر معاوضہ لے لیا جائے تو وہ ناقابل واپسی ہو جاتا ہے۔ معاوضہ اگر دے دیا جائے تو وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ مثلا یہ عزیز مجھے کہتا ہے شیرازی صاحب یہ گھڑی لے لو، یہ مجھے استحقاق میں نہیں دے رہا، یہ دے رہا ہے، جب چاہے یہ واپس لے سکتا ہے۔
اگر یہ کہتے ہیں شرائی صاحب یہ گھڑی لے لو اور 10 منٹ میرے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے مجلس پڑھ لو، اب میں مجلس پڑھ لیتا ہوں تو اس میں واپسی نہیں ہے۔ اگر میں مجلس پڑھ دیتا ہوں 10 منٹ تو یہ اس میں واپسی نہیں ہے، گھڑی قیامت تک مجھ سے نہیں لے سکتا۔ توجہ میری طرف رکھیں، اب اللہ نے فاطمہ عطا کرنے کے بعد کہا نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ اگر محمد نے نماز بھی پڑھی ہے قربانی بھی کرنی ہے، اب محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ پر واجب ہو گیا کہ وہ فاطمہ کی نسل کو قیامت تک رکھے۔ ہم نے حبیب تجھے کوثر عطا، توجہ میری طرف رکھیں، ہم نے عطیے میں تجھے کوثر عطا، نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب دیکھیں مجھے لگی ہو پیاس، میں کہوں کہ پانی پلاؤ، وہ بندہ مجھے کہے جی آپ کے سامنے مائک تو ہے، اب یہ مائک سے میری پیاس بجھ جائے گی؟ میرا مطالبہ پانی کا ہے۔ کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ شرائی صاحب یہ آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر بھی کیا ہے، مائک بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ میری پیاس نہیں بجھائے گا۔ دنیا جو کثیر مال کا ترجمہ کرتی ہے، خیر کثیر کا ترجمہ کرتی ہے، رسول کو اولاد کی ضرورت ہے، تم حوض کوثر پہ لے کے جا رہے ہو۔ کیونکہ بات اولاد سے چلی، آج میں واحد نے یہی کہا کہ محمد مصطفیٰ کی نسل ختم ہوگی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ دشمن کو خوشی کس بات کی ہے کہ وہ بار بار رسول کو تانا دے رہے کہ یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے۔ اب دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نسل نہیں رہی، جاگنا میرے ساتھ میں جملہ کہ اس کی نسل نہیں رہی، اس کی اولاد نہیں رہی، تو لہذا یہ ابتر جا رہا ہے، یہ تانا اس خوشی میں دے رہا ہے کہ یہ چلا جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، اس کی تبلیغ ختم ہو جائے گی، یہ جو اسلام کا دین، یہ دین اسلام جو پہنچا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ میں سوال کر سکتا ہوں، یہ جو کافر خوش تھا کہ رسول کے اولاد جانے کے بعد رسول کا مشن ختم ہوگا، رسول کا مشن توجہ ہے تبلیغ ختم ہوگی، رسول کا پہنچایا ہوا دین ختم ہوگا، کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ رسول کے دوست بھی موجود ہیں، رسول کے اصحاب بھی موجود ہیں، اور رسول کی امت بھی موجود ہے، مگر کافر بھی اتنا جانتا ہے کہ مشن دوست نہیں چلاتے، نسلیں چلایا کرتے ہیں۔ ہم نے عطیے میں تجھے کوثر تھا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو، میں دلیل دینے لگا ہوں کہ سماعت فرمانا، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن اتارا مصطفیٰ پر۔ جاؤ مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ محمد مصطفیٰ جب آیت اتر رہی تھی محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے آیت کی، نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ آیت بھی کھڑے ہو کے نہیں لی، سورت بھی کھڑے ہو کے نہیں لی، قرآن پورا اترا ہے، مصطفیٰ پورے قرآن کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے نبوت دی، نبوت لینے کے لیے بھی پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے رسالت دی، رسالت لینے کے لیے بھی پاک پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے، مگر ادھر جب بھی سید آئے ہیں پیغمبر کھڑے ہو گئے، چونکہ بڑے کا دیا تھا۔ استحقاق کے بغیر اس لیے پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب تعارف بھی ہوتا ہے رسول سے نہیں ہوتا، رسول سے نہیں ہوا،
علی سے نہیں ہوا، حسنین سے نہیں ہوا، جہاں سارے ہی سردار ہوں۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، ایک گھر میں دو بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک باپ کے دو بیٹے، ایک بیٹا بادشاہ ہے تو دوسرا بیٹا بادشاہ نہیں ہوگا۔ جب وہ بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا تو تاج سمیت سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہی ہوتا ہے، امیہ سے لے کر آج تک دیکھو، سر قلم کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک گھر میں دو سرداریاں نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کائنات کا یہ واحد گھر ہے جس میں نبی ہے تو سید الانبیاء ہے، اور ہے تو سید الاولیاء ہے، خود ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہے، اگر بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب سیدہ تشریف لائیں تو پاک پیغمبر نے کہا البنات رحمت والبنون نعمت، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ اب یہ فارمولہ تو پاک پیغمبر دے گئے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ خالق کائنات ہے، اس پیغمبر کو فاطمہ رحمت بنا کے دی جو خود رحمت للعالمین تھے۔ یعنی عالمین کی رحمت کا نام رسول ہے، رسول کی رحمت کا نام بطول ہے۔ البنات رحمت، بیٹی رحمت، بیٹے نعمت۔ توجہ میری طرف، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار رسول۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، مصطفیٰ کی بیٹی توجہ ہے مصطفیٰ کے لیے رحمت۔ اور جب بھی جناب سیدہ کا کسی نے رشتہ طلب کیا تو پاک پیغمبر کے یہی الفاظ ہیں، اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں، اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ حالانکہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے اس کا اختیار نہیں، یہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے۔ اس کے اختیارات تو اتنے بڑے ہیں، اس کی انگلی زمین پہ اٹھے تو آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ستارے اس کی گھر کی دہلیز کے طواف کرتے ہیں۔ پھر یہ کہہ رہا ہے مجھے اس بیٹی کے رشتے کا، بولو صحیح میں، اس بیٹی کے رشتے کا اختیار یہی ہے کہ بلا ہر تاریخ میں یہی ہے، رسول اللہ میں یہی لکھا۔ بلکہ آپ اس کا مفتی حنیف کا جو ہے وہ نیٹ پہ کھولیں تو اس نے کہا کائنات میں یہ واحد بی بی ہے جس کا عقد عرش پہ ہوا ہے۔ اس بی بی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ کہا اللہ کا رسول ہر کسی کو اختیار ہے، آپ کو کیوں اختیار نہیں؟ کہا خبردار مجھ پہ بحث کرنے والوں، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ مسلمان بناتا، معصوم نہیں بناتا۔ معصوم بناتا ہے اللہ، جس نے اسے معصومہ بنایا ہے وہ جانے اس کا رشتہ۔ اور یہی وجہ ہے میں پوری تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل تشیع سے لے کر اہل تسنن تک، کہ جب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کی بات ہوئی تو پروردگار نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ ہم نے فاطمہ کا عقد
علی سے کر دیا ہے، زمین پہ تو کر دے، عرش پہ ہم نے کر دیا۔ زمین پہ یہ نیٹ پہ پڑھی ہے حنیف قریشی کی، مفتی حنیف قریشی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، کہ اللہ نے عرش پہ نکاح کیا سیدہ طاہرہ کا، اور کائنات میں یہ وہ بی بی ہے جس کی ماں بھی اتنی طاہرہ ہے۔ اجازت دو تو ایک جملہ سیدہ آگے میں اپنے موضوع سے متصل ہوں۔ کائنات کی واحد خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جس کی شادی پاک پیغمبر سے ہوئی ہے، جب تک زندہ رہی ہے پیغمبر نے کسی اور عورت سے شادی کا تصور بھی نہیں کیا۔ کسی اور ازواج رسول کی تعداد بڑی ہے انتقال خدیجہ کے بعد، جناب خدیجہ تک پاک پیغمبر نے 28 اور 29 سال کی، عام الحزن کا سال نکال دے، 28 سال پاک پیغمبر نے خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ پاک پیغمبر نے دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا۔ دوسری شادی وہاں ہوتی ہے جہاں پہلی میں کوئی کمی ہو۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، جو معیار رسالت پہ پوری اتر رہی ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدیجہ میں ایک جملہ کہنے لگا، ایک تو پیغمبر نے اس بی بی کی جو شادی کے سال تھے اس میں شادی دوسری نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کبھی بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کوئی تنبیہ کی بات بھی نہیں کی۔ قرآن میں آپ پڑھیں یا دو کا تذکرہ ہے یا جمع کا تذکرہ ہے۔ جب دو کا تذکرہ ہو تو بھی خدیجہ نہیں آ سکتی، جب جمع کا تذکرہ ہو تو بھی ازواج میں خدیجہ نہیں آ سکتی۔ قرآن پڑھو تو قرآن نے ایک مرتبہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے تو ہے نہیں، قرآن کہتے ہیں قد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، خدیجہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی۔ پھر قرآن نے جمع کے صیغے استعمال کیے، قل لازواجک و بناتک، اپنی ازواج سے کہو اور اپنی بنات سے کہو۔ جب پردے کا حکم آیا تو معلوم ہوا یہاں بھی اللہ نے خطاب خدیجہ سے نہیں کیا، چونکہ خدیجہ جمع میں نہیں تھی، خدیجہ تو تنہا تھی۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو، قرآن کو جس کے بارے میں کچھ نہ کہنے کی ضرورت ہو اسے خدیجہ اور خدیجہ الکبریٰ، یہ آپ تاریخ میں سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھا بھی ہوگا کہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جتنے بھی رشتے آئے خدیجہ الکبریٰ نے ہر رشتے کا انکار کیا۔ اب تاریخ نے یہ تو لکھا ہے کہ خدیجہ نے ہر رشتے کا انکار کیا، یہ تاریخ نہیں بتا سکی کہ کیوں یہ انکار کیا۔ بولو سے لوگوں نے ٹوٹ کے ملائے ہیں، لیکن کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا کہ خدیجہ الکبریٰ نے عمرہ کے رشتے آئے انکار کیا، تاجروں کے رشتے آئے انکار کیا، سرداروں کے رشتے آئے انکار کیا۔ اب یہ تو سب نے لکھا کہ خدیجہ نے انکار کیا، یہ نہیں بتا سکے کہ خدیجہ نے کیوں انکار کیا۔ اور ہم سے پوچھو کہ خدیجہ نے کیوں انکار کیا، کیونکہ خدیجہ اس وقت بھی جانتی تھی کہ مسلمان لڑکی کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا۔
اب جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب پیغمبر کے گھر میں آئی ہے، اب تاریخ بھری پڑی ہے کہ عورتوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا بائیکاٹ کیا۔ کیوں بائیکاٹ کیا؟ کہ تو نے ایک یتیم سے شادی کی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو تاریخ آپ کے بچوں، سارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ تو نے یتیم سے شادی کی ہے۔ یہ اعتراض تھا اور خدیجہ الکبریٰ سے بائیکاٹ کیا۔ تمہاری سیرت کی ہر کتاب کا میں ذمہ دار ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مولانا صاحب کے پاس ساری کتابیں ہوں گی، ابھی ممبر پہ بلا لو، جو بھی جناب سیدہ کی فضیلت میں لکھی گئی ہے اس میں یہ جملے آپ کو ملیں گے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے جب انہوں نے انکار کیا تو جو شکم میں بچہ تھا وہی خدیجہ کو دلاسا دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر تشریف لائے، چلو یہ لمبی بات ہو جائے گی، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ خدیجہ بات کرتی تھی، پیغمبر نے کہا یہ بیٹا نہیں ہے بیٹی، یعنی دلاسا بیٹی دے رہی ہے۔ عرب کی عورتوں نے انکار کیا کہ ہم خدیجہ کے گھر بھی نہیں جائیں گے، خدیجہ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ سازش میں تھی کہ خدیجہ پہ آنے والا ہے وقت ولادت، ہر عورت محتاج ہوتی ہے دوسری عورت کی۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ آپ کے ہسپتال تو نہیں تھی نا، ہر عورت محتاج ہوتی ہے دوسری عورت کی، لہذا یہ چاہ رہی تھی کہ جب خدیجہ پہ وقت آئے گا، خدیجہ ہماری خوشامد کرے گی، خدیجہ ہمیں بلانے کی کوشش کرے گی، مگر پروردگار یہ دیکھ رہا تھا۔ اب قرآن کی اس آیت کو یہاں پہ رکھو، اللہ کہتے ہیں مکروا و مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی۔ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے توجہ مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ فریب و مکر کر رہی تھی کہ خدیجہ وقت ولادت ہمیں مجبوراً بلائے گی، اور پروردگار تدبیر کر رہا تھا آنے والی طاہرہ ہے، یہ نجس ہے، نجس ہاتھ ہم نے لگنے نہیں دینا۔ لگنے نہیں ہے، لہذا جب سیدہ طاہرہ توجہ ہے سب تشریف لائی ہے تو آنے والوں میں کون تھا؟ آنے والوں میں حوا تھی، آسیہ تھی، توجہ ہے سب، حضرت مریم تھی، کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن تھی۔ یہ چار مستورات آئیں جنہوں نے فاطمہ کو توجہ میری طرف رکھنی ہے، خدیجہ کو یہی کہا کہ اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہذا اب بی بی جب آغوش سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں آئی ہے، بی بی نے سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو میری طرف رکھنا ہے، اب جو دنیا کہتی ہے انہیں فرشتے پڑھاتے ہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، کس نے پڑھایا؟ بی بی نے آتے ہی گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ بی بی کب کہہ رہی ہے؟ توجہ میری طرف رکھنی، مسلمانوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں گواہی دیتی ابھی میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ بَالِي عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ جس نے آتے ہی شوہر کی گواہی دی، بتایا یہ ہے
میں ہیں. سید الانبیاء ہے, سید الاوصیاء ہے, سید النساء العالمین ہے, جوانان جنت کے سردار ہیں. سیادت ان کے پاس ہے, یہ بھی سیادت ہے. یعنی رسول بھی سردار, علی بھی سردار, سیدہ طاہرہ بھی سردار, حسنین کریمین بھی سردار. توجہ میری طرف رکھیں. یعنی ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں 5 سردار موجود ہیں. اب ان سرداروں میں اگر تعارف ہونا ہو تو کس سے ہوگا؟ ہونا تو بڑے چاہیے. اگر تعارف ہونا ہو, آپ مجھے جانتے ہیں, ایک تو یہ سلسلہ, مجھے آپ جانتے ہیں, میرا بھائی آ جائے, میرا بھتیجا آ جائے تو تعارف, یا باپ بھی آ جائے تو تعارف کس سے ہوگا؟ شیرائی صاحب کا باپ, شیرائی صاحب کا بھائی, شیرائی صاحب کا بھتیجا, کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں. مگر جو چادر میں ہیں ان کو تو سارے جانتے ہیں. چادر میں ہیں ان کو تو سارے جانتے ہیں. اور پھر جب بات ملائکہ سے ہو رہی ہے, ملائکہ تو سارے سرداروں کو جانتے ہیں. پھر اللہ کیوں کہتے ہیں ہم فاطمہ کو, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. چونکہ پروردگار جانتا تھا آگے میں نے آیت نازل کرنی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر تعارف رسول سے کرواتا ہوں تو دنیا کہے گی ہم بھی رسول کے رشتے دار ہیں, ہم بھی آیت میں شامل ہیں. اگر تعارف علی سے کرواتا ہوں کہیں ہم بھی شامل ہیں. تعارف بھی فاطمہ سے کرایا کہ اہل بیت کہتے اسے ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ہو. تعارف ہی اس سے کرا, ہم فاطمہ تو وعدوہا وبعدوہا وبنوہا. فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. معلوم ہوا اہل بیت کا تعارف ہی فاطمہ سے ہے. انما یرید اللہ میں وہی آ سکتے ہیں جن کا رشتہ زہرا سے ہے. اب میں ایک جملہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, سارے چہرے میرے شناسا ہیں, آپ کے بھروسے پہ ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت میں غلطی نکالے, مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ چھٹی ہو رہے وہ کافر ہے, مرتد ہے, بولا تو صحیح گستاخ ہے. تو جس کی شان میں آیت اتری ہو, آیت میں نقش نکالنے والا حرامی ہے, جو ظاہر سے آیت میں نقش نکالے وہ اگر انما یرید اللہ میں کوئی غلطی نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مذہب کی کتاب میں غلطی نکل آئے وہ مذہب باطل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا فاطمہ پر انگلی اٹھانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں حدیث کتاب کے بچوں کو بھی یاد ہے, چادر میں مصطفیٰ آئے پہلے. اب اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں, ایک جملہ سماعت فرما لیں. چادر میں پہلے کون آئے؟ مصطفیٰ. بولو صحیح نہیں صاحب, مصطفیٰ. اس کے بعد جناب حسن, ٹھیک ہے نا, بولو صحیح, امام حسن. اس کے بعد امام حسین, حسین کے بعد مولا علی آئے. ٹھیک ہے, علی بھی چادر میں آ گئے, رسول بھی چادر میں تھے,
خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. سیدہ سلام اللہ علیہا وہ پاک معظمہ ہے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. خوش آمدید. کیونکہ وہ پہلی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بادشاہ مولویوں کو اپنے دربار میں بلاتے تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وظیفہ دیتے تھے اور اپنی مرضی کی ان سے باتیں کرواتے تھے. یہ فتوے وغیرہ اپنی مرضی سے لیتے تھے. سوال ہوا بادشاہ کے دربار میں کہ مریم افضل ہے یا زہرا. خوش آمدید لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ مریم افضل ہے. توجہ میری طرف رکھیں. مریم افضل ہے. کہ مریم کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا مریم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اسے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک. اللہ نے اس کی طہارت کا اعلان کیا. دوسری مریم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے سورہ مریم بی بی بطول کی شان بی بی مریم کی شان میں نازل فرمائی. توجہ ہے سب. سبحان اللہ سبحان. تیسری فضیلت یہ بیان کی کہ اس لیے بطول سے افضل ہے کہ اس کا ایک بیٹا معصوم ہے. یہ بات کر کے بیٹھا تھا کہ ایک شخص اٹھا دیکھ کے کہتے ہیں بادشاہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں. مریم کی شان میں اور بطول کی شان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہا تم نے بات کی ہے اگر دلیل نہ دی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی. کہا بادشاہ دلیل سن. مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک. ایک مرتبہ طاہرہ کے لفظ آیا. بطول کے لیے اللہ کہتا ہے یطہرکم تطہیرا. بطول کے لیے اللہ 2 دفعہ اعلان طہارت کیا. مریم کی فضیلت یہ ہے کہ مریم کے لیے ایک سورہ مریم اتارا گیا. بطول کی عظمت یہ ہے کہ سورہ الدہر بھی سیدہ کی شان میں ہے, کوثر بھی سیدہ کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا انہوں نے کہا کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے. یعنی عورت کے کردار کی معراج تو یہی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو. اسی لیے کائنات میں سیدہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے کہ ہر کسی کی نسل کا ضامن اس کا بیٹا ہوتا ہے. محمد کی نسل کی ضامن فاطمہ زہرا. ایک میں سوال آپ سے کروں, مجھے ڈھونڈ کے تاریخ میں بتاؤ کہ جو بندہ اپنے آپ کو نسل رسول میں سے تو ہو وہ نسل فاطمہ سے نہ ہو. کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو نسل رسول سے بھی ہو اور نسل فاطمہ سے نہ ہو, چونکہ رسول کی نسل ہی اللہ نے فاطمہ سے چلائی. کہا اس کا ایک بیٹا معصوم ہے. زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. دیکھ کے کہتے ہیں بادشاہ دلیل وہ دینے لگا ہوں جس کا رد ان کے پاس نہیں ہے. جاؤ قرآن پڑھو. فرشتہ جب چاہے جس حالت میں بھی مریم کھڑی ہو بغیر اجازت کے آ سکتا ہے. پہنچے نہیں فرشتہ جب چاہے بغیر اجازت کے. جبریل کو مریم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ جب چاہے مریم کے پاس آ سکتا ہے. آپ پریشان ہو گئے, میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن کہتے ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم نے جب فرشتے کو دیکھا تو کہا اگر تو متقی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اگر اجازت لے کے آیا تھا پناہ کیوں مانگ رہی ہے؟ معلوم ہو اجازت کے بغیر آیا. حضرت مریم کو کہنا پڑا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو متقی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. مریم کے پاس جب چاہے جبریل آ سکتا ہے. بطول اس مجمع کا نام ہے کہ جس کے گھر میں بغیر جبریل اجازت کے داخل ہی نہیں ہو سکتا. وقت ختم ہو گیا, بس ایک جملہ سماعت فرما لیں. تیرا معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہو, 14ویں سیدہ زہرا آ جائے. غور فرمانا اس بات, فضائل کا آخری جملہ کہہ رہے ہیں. تیرا معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہو اور 14ویں سیدہ زہرا آ جائے, سب کھڑے ہو جائیں. تو 11 اس لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ 11 کی ماں ہے. 11 اس لیے کھڑے ہوں گے, یہ 11 کی ماں ہے. علی اس لیے کھڑے ہوں گے, یہ بنت رسول ہے. محمد اس لیے اٹھیں گے, یہ معدن رسالت ہے. بس جس کی تعظیم بار بار پیغمبر کرتے رہے. اللہ جانے وہ کھڑی تو رہی ہے, مگر دکھ بی بی کو اتنا ہوا ہے کہ جب تک دربار میں تھی بال سیاہ تھے, جب واپس آئی ہے بال سفید ہو گئے. بس عزادارو, اللہ جانے مسلمانوں سے اتنا سوال تو کرو, یہ بطول کس دور میں زخمی ہوئی ہے؟ ہندوؤں اور کافروں کا دور نہیں تھا. اور بی بی جو روایت کے جملے, اب پردہ تو ڈالا جاتا ہے مگر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا ہے. جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے, علماء اتنا لکھتے ہیں صرف دروازہ نہیں گرا, جو دروازے کی گرم میخیں تھیں وہ بھی زہرا کے جسم میں پرست ہوئی. بس عزادارو, علی جیسا صابر جب زخم دیکھیں علی کی بھی چیخ نکل گئی. بہت بڑے منا اہل البیت کے خطیب نے کہا یا علی آپ اتنے صابر ہیں, آپ اتنے زور سے روئے ہیں. دیکھ کے فرمایا یہ وہ زخم ہے جو بطول نے مجھے بھی نہیں بتایا. بطول کے ہاتھ بھی زخمی تھے, بطول کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. کبھی میڈیکل سائنس سے پوچھو کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہڈی ٹوٹ جائے تو درد رک جاتا ہے, جب پسلی ٹوٹ جائے کوئی سانس بھی لے. اتنے دن باپ کے بعد زندہ رہی ہے, بطول روتی رہی ہے. بس عزادارو, ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب جب القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بطول کے دروازے پہ ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا. بی بی نے سلیمان سے کہا سلیمان آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, یہ میری چادر لے جاؤ, اس چادر کو بھیج کے اسے جو بنے وہ دے دینا. اب اہل سنت کا عالم ہے, لکھتے ہیں چادر لے کے سلیمان چادر کو دیکھتا بھی ہے روتا بھی ہے. روتا ہوا جب بازار میں چلا ہے نا, ایک یہودی سامنے اپنے دروازے کے قریب کھڑا تھا.
یہودی کی نظر پڑی، دیکھ کے کہتا ہے سلیمان یہ چادر بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں چادر بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کی قیمت؟ انہوں نے کہا اتنی قیمت ہے جتنی سیدہ نے کہا تھا۔ یہ اندر گیا، اس نے وہ قیمت ادا کی، قیمت ادا کر کے جب اس کو دی ہے نا، سلیمان نے وہ قیمت لی ہے، دیکھ کے کہتا ہے یہ چادر لے لو۔ دیکھ کے کہتا ہے میں اب تک یہودی تھا، میں نے اس چادر کے بارے میں اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ آخری رسول کی بیٹی ہوگی جس کی چادر بکنے کے لیے بازار میں آئے گی۔ آج میرے سامنے اسی بیٹی کی چادر آ گئی ہے، تو تورات میں جو لکھا تھا وہ صحیح ہے۔ آج کے بعد میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مسجد میں چلتے ہیں، مسجد میں چل کے کہا اب تو نے کلمہ پڑھنا ہے، ہاتھ لگا دے کے کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ اللہ جانے یہ مسلمان کیسے تھے، تو چادریں بھی لوٹتے رہے، نیازیں بھی مارتے رہے۔ بس عزاداروں، سیدہ جب آخری وقت آیا ہے نا، جناب اسماء کو بلایا، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز تسبیح کی آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے نا سمجھنا زہرا چلی گئی ہے۔ بس عزادار و اسماء کہتی ہے میں انتظار کر رہی تھی، جب مغرب ہوئی نا تو تسبیح کی آواز بند ہوئی، میں نے آواز دی یا سیدہ، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کہا یا ام الحسنین، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا بنت رسول، جب کوئی جواب نہ آیا میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا زہرا کی آنکھیں بند ہیں، حسنین یتیم ہو چکے ہیں۔ بس عزاداروں، جناب سیدہ کے انتقال کی اطلاع جب علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچی، علی ابن ابی طالب نے جب کفن دفن کے لیے سارا انتظام کر لیا نا، بس ایک آخری جملہ سن لو، سب کچھ چھوڑ دیا میں نے، جب کفن دفن کے لیے سارا انتظام کر لیا نا، ہوتا یہ ہے کہ آخری وقت اولاد کو بلایا جاتا ہے کہ آ کر اولاد اپنی ماں کا دیدار کر لے۔ عزادارو، اللہ جانے زینب زہرا سے کس طرح الوداع ہوئی، سیدہ کلثوم کس طرح الوداع ہوئی ہے، امام حسن بھی الوداع ہو گئے مگر حسین کھڑے رہے۔ کہا مریم نے جب انتقال ہوا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بندے کفن کھول دیے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے، میں عیسیٰ سے بھی بلند ہوں، میری ماں مریم سے بھی بلند ہے۔ بس عزادارو اتنا کہنا تھا کہ دو ہاتھ بطول کے بلند ہوئے، کہا میرا کربلا کا غریب بیٹا، زہرا سے لپٹ کے جب حسین روئے ہیں نا، حسین روئے ہیں، حاطب غیبی سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جلدی کر حسین کو ماں سے جدا کر لے، یہ قیامت میں زلزلہ آ گیا ہے، یہ جنت کانپ رہی ہے، یہ عرش کانپ رہا ہے۔ بس عزادارو، یہ وہ جنازہ ہے جس میں بطول نے خود وصیت کی تھی وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، جنہوں نے میرے پہلو کو زخمی کیا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ میں ساری وصیت نہیں پڑھ سکتا، یہ کہا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ اللہ جانے کتنی زخمی تھی زہرا، جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ بس عزادارو، جب یہ جنازہ لے کے چلے ہیں نا مولا علی ابن ابی طالب اور قبر مطہر پہ پہنچے، اور اگر تاریخ پڑھو تو تاریخ میں مختلف روایتیں، یعنی 40 قبروں تک کی روایت ہے جو علی نے کبھی بناتا ہے کبھی مٹاتا ہے تاکہ کوئی زہرا کی قبر پہ بھی نہ آ سکے۔ بس عزادارو، جب بطول کو قبر میں اتارنے لگے نا، اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اتارا جاتا ہے کوئی محرم ہوتا ہے جو قبر میں اترتا ہے، کوئی محرم ہوتا ہے جو پکڑتا ہے۔ بس عزادارو، اوپر تو علی اتار رہے تھے، نیچے کوئی نہیں تھا جو بطول کی میت کو لیتا
بس اتنے میں علی پریشان تھے یا دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے کہا میرا علی میں فاطمہ کو لینے کے لیے خدا گیا ہوں بس عزاداروں ان ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب نے زہرا کو دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے میں تیری امانت کو ویسے واپس نہیں کر سکا جس طرح تو مجھے دے کر گیا تھا زہرا کا سارا بدن زخمی ہے ظالمین و خیال الذین ظلموا